کتاب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، کتاب کا نام تورات ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کا ذکر کیا گیا، آپ کے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل کے اندر پاک پیغمبر کا ذکر ہوا۔ فرمایا ان کو پڑھ کر سناؤ، آخر میں جو نبی آئے گا اتنی صاف طبیعت کا مالک ہوگا، وہ بازاروں کے اندر چکر نہیں لگائے گا، وہ چیخنا پکارنا نہیں کرے گا، اونچی آواز کے اندر لوگوں سے مخاطب نہیں ہوگا، اس کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ، اس کا کردار بھی بڑا اعلیٰ، اس کی شان بھی بڑی اعلیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ فرمایا داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب کے اندر پڑھ کر آپ کا نام اور آپ کا ذکر سنا دیا۔ ابھی دنیا میں لیا ہے، کائنات کے اندر نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، دنیا کے اندر آپ کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر آپ کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، ہر کوئی آپ کا نام لے رہا ہے، ہر کوئی آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ نبیوں کی زبان پر آپ کا نام ہے، رسولوں کی زبان پر آپ کا نام ہے، پیغمبروں کی زبان پر آپ کا نام ہے۔ فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب آمنہ کے لال نے جس سال کے اندر دنیا کے اندر آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال کا بھی انتخاب فرما لیا۔ فرمایا دنیا کے اندر نظام ایسا ہو چکا، کوئی بہن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی باپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بہن بیٹیوں کو حق دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ فرمایا بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے چہرے کے اوپر تماچے برسائے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ماں باپ کو کوئی ادب احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ایسے زمانے کے اندر آمنہ کا لال دنیا کے اندر آنے لگا۔ اللہ نے ظلم کو ختم فرما دیا، تکلیفوں کو ختم فرما دیا، اندھیروں کو ختم فرما دیا، چاروں طرف اجالا پھیل گیا، چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ کوئی خاص مہمان آنے والا، بڑی شان کا مالک آنے والا، بڑی عظمتوں کا مالک آنے والا، عرب کے ریگزار، عرب کے پہاڑ بھی بول بول کر بتا رہے آمنہ کا لال آنے والا۔ درخت کے پتوں نے آپ کی بشارت کی خوشخبری سنائی، آسمان کا بادل بھی یہ بتا رہا ہے آمنہ کا لال دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی ہمارا بیٹا دنیا کے اندر نہیں آیا، ابھی میرا نکاح کوئی نہ ہوا، ابھی میری شادی کوئی نہ ہوئی۔ فرمایا بنو زہرہ کے قبیلے کے اندر جانے لگا، میرے ابا جان نے میرا دامن پکڑ لیا، فرمایا بیٹا فلانے قبیلے کے اندر میں تیرا نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بیٹا تھا فرما بردار ہے، نافرمانی کوئی نہیں، دور دور تک بھی ماں باپ کی نافرمانی نظر کوئی نہ آئی۔ آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہے، شرم و حیا کیوں نہ ہو، آخر نبی کا باپ بننے والا ہے، آخر نبی کا ابا بننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں بھی چل دیا، بنو زہرہ کے قبیلے کے اندر سے نکلنے لگا۔ ایک عورت سامنے آ گئی، جوان عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر اس کا نام بھی ذکر کیا گیا۔ فرمایا فاطمہ اس عورت کا نام ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑنے کے بعد کہنے لگی عبداللہ تنہائی میں تھوڑا سا وقت گزار لے، تنہائی کے اندر میرے ساتھ وقت گزار لے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں ایسا انسان کوئی نہیں، میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی زنا کوئی نہ کیا، میں نے ساری زندگی یہ گناہ کوئی نہ کیا، آج یہ گناہ کیسے کر لوں گا؟ دنیا کیا کہے گی فلاں کا بیٹا، فلاں کی اولاد ہے، فلاں نے یہ کام کر دیا، نہ خود کو رسوا کروں گا نہ اپنے ماں باپ کو رسوا کراؤں گا۔ اسی جگہ سے نکل کر چلا گیا، اس عورت کو مڑ کر ایک بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں فرمایا۔
نکاح ہونے کے بعد چند دن وہاں پر ٹھہرنے کے بعد حضرت عبداللہ نے فرمایا اپنی ابا جان کے ساتھ اسی بازار کے اندر سے پھر گزرنے لگا. اسی عورت نے میرا راستہ روک لیا, وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے کہا عبداللہ تمہیں معلوم ہے چند مہینے پہلے تیرا دامن پکڑا, تیرا راستہ روکا, میں نے تجھ سے کہا میرے ساتھ نکاح کر لے, میں نے تجھ سے کہا تنہائی میں تھوڑا سا وقت گزار لے, تو نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. شاید تو نے فاحشہ عورت سمجھ لیا, شاید تو نے بد کردار عورت سمجھ لیا, شاید تو نے بری عورت سمجھ لیا. عبداللہ تجھے کیا معلوم ہے, تورات کا علم میرے پاس ہے, انجیل کا علم میرے پاس ہے, زبور کا علم میرے پاس ہے. فرما ان تینوں آسمانی کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا مجھے پتا چلا آخری نبی جو دنیا کے اندر آئے گا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا. فرمایا عبداللہ تیری پیشانی کے اوپر آخری نبی کا نور نبوت چمک رہا تھا. جب تو یہاں سے گزرنے لگا میں پہچان گئی آخری نبی کا ابا تو بنے گا, آخری نبی کا والد تو بنے گا. فرمایا میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہو گئی تیرے ساتھ میرا نکاح ہو جائے, تیرے ساتھ میری شادی ہو جائے. لیکن عبداللہ تو نے جواب کوئی نہ دیا. لیکن مجھے بتا آج وہ نور نبوت کہاں چلا گیا جو تیری پیشانی کے اندر جمال چمک رہا تھا, جو تیری پیشانی کے اندر نور چمک رہا تھا. حضرت عبداللہ نے فرمایا میرا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ کے ساتھ. اس عورت نے اتنا سنا چیخ ماری رونے لگ گئی, کہنے لگی اللہ کی قسم وہ نور نبوت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا. ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ لوگ باپ کی پیشانی دے کر آپ کو پہچان رہے, خاندان دے کر آپ کو پہچان رہے. کسی نبی کی آمد سے پہلے کسی کو نہیں پتا کہ کون آنے والا ہے. یہ شان ملی اکیلے آمنہ کے لال کو ملی ہے. آپ نہیں آئے دنیا میں, لوگ انتظار کر رہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. آمنہ آپ کی اماں بننے والی, عبداللہ آپ کا ابا بننے والا. فرمایا نکاح ہونے کے بعد دونوں کی زندگی بڑی پیاری گزر رہی ہے, ہنسی خوشی اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. فرمایا وقت گزر گیا, چند مہینے بیتنے کے بعد حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے پاس آئے, اپنے بیٹے کو بلا لیا. فرمایا بیٹا تمہیں معلوم ہے گھر کے اندر کمانے والا کوئی نہیں, گھر کے اندر محنت مزدوری کرنے والا کوئی نہیں, سب سے چھوٹا بیٹا میرا تو ہے. تجھے تجارت کے لیے جانا پڑے گا, تجارت کی غرض سے ملک شام کے اندر رخصت ہونا پڑے گا. یہ اتنا بڑا قافلہ روانہ ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا ابا جان میں جانے کے لیے تیار ہوں, آپ کو حکم ماننے کے لیے تیار ہوں, نہ فرمانی نہیں کروں گا. ابا آپ کی مان کر اپنی زندگی بسر کروں گا. باپ نے اپنے بیٹے کو تیار کر لیا, سامان لے لیا, سامان خرید کر بیٹے کو دے دیا گیا, ان کے حوالے کر دیا گیا. فرمائیے قافلہ تیار ہو گیا, قافلے والے نکلنے لگے. جب یہ مکہ سے باہر جانے لگے حضرت عبداللہ لوٹ کر آئے. حضرت آمنہ سے فرمایا آمنہ گھبرانا کوئی نہیں, پریشان نہ ہونا, میں جلدی لوٹ کر آؤں گا, میرا انتظار کرتی رہنا. ابھی شادی کو چند مہینے گزرے, کوئی سال تو نہیں بیتا, چند مہینے گزرے. ایک دوسرے کے ارمان ہے, ایک دوسرے کی تمنائیں, ایک دوسرے کے لیے خوش ہونے کا مزاج ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا آمنہ پریشان نہ ہونا, گھبرانا کوئی نہ, میں جلدی لوٹ کر آؤں گا, اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا, اپنے بیٹے کے لیے تجارت کر کے آؤں گا, اپنے بیٹے کے لیے مال دولت اسباب
اسباب لے کر آؤں گا۔ فرمایا گھر سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اللہ کی شان، جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب آیا، حضرت عبداللہ کی طبیعت نڈھال ہو گئی، جسم کے اوپر بخار آ گیا، چلنے کے قابل کوئی نہ رہے، اٹھنے کے قابل کوئی نہ رہے۔ اپنے قافلے والوں کو بلا لیا، ان سے فرمایا میں آگے نہیں جا سکتا، مجھے اسی جگہ پر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ قافلے والوں نے وہیں پر لٹا دیا، اسی جگہ پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ فرمایا ایک دو راتیں بیتی ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ قافلے والوں نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازے کا انتظام کر دیا گیا۔ فرمایا پھر وہ قافلہ روانہ ہو گیا، ملک شام کے اندر چلا گیا۔ انہوں نے تجارت کی ہے، اپنا سامان خریدا، اپنا سامان بیچا، لوگوں سے خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ فرمایا جب کام مکمل ہو گیا، ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے عبد المطلب سوال کرے گا میرے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے، اسے ساتھ لے کر کیوں نہ آئے، اسے کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ قافلے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اسے جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس جواب بھی کوئی نہیں۔ ایک بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے، اس کی تمناؤں کے اوپر پانی پھر جائے گا، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بڑھاپے کے اندر ضعف کا عالم یہ ہے، کمر کے اندر جھکاؤ پیدا ہو گیا، اس کا کیا حال بنے گا جب اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سنے گا؟ بہرحال یہ قافلہ نکل آیا، مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے لگا۔ ادھر لوگوں کو بتا دیا گیا تمہیں مبارک ہو، جو قافلہ مہینے پہلے رخصت ہوا وہ تجارت کے لیے گیا، ملک شام کے اندر گیا، آج وہ قافلہ واپس آ گیا۔ ان کو لینے کے لیے کوئی بہن چلی گئی، کوئی بھائی چلا گیا، کوئی بیٹا چلا گیا، کوئی باپ چلا گیا، کوئی ماں چلی گئی، لیکن عبداللہ کو لینے کے لیے کوئی نہ آیا، ان کے گھر کے اندر سے کوئی بھی نہ آیا۔ فرمایا شام کا وقت ہو گیا، سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، میرے عبداللہ کو کیا ہو گیا؟ یہ سارے لوٹ گئے لیکن عبداللہ کا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو بلا لیا، فرمایا ابا جان سب لوٹ کر آ گئے، آپ کا بیٹا نہیں آیا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ کرو نا عبداللہ کہاں چلا گیا۔ جا کر قافلے والوں سے پوچھا گیا، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب پریشان نہ ہونا، گھبرانا کوئی نہیں، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، جس جگہ پر چاہے اپنے بندوں کو موت دے دے، اسے پوچھنے والا کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا راستے کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، بڑھاپا ہے، کمر کے اندر جھکاؤ آ گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، منہ کے اندر سے دانت ختم ہو گئے۔ فرمایا اگر میں نے رونا شروع کر دیا، اگر میں نے واویلا شروع کر دیا، گھر کے اندر میری بہو کو کون سمجھائے گا؟ آمنہ کو حوصلہ کون دے گا؟ اسے کون بتائے گا؟ گھبرانا کوئی نہ، پریشان کوئی نہ ہونا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، جسے چاہے زندگی عطا فرما دے، جسے چاہے موت کے منہ کے اندر دھکیل دے۔ فرمایا گھر کے اندر آ گئے، حضرت آمنہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرمایا ابا جان آپ پوچھنے کے لیے گئے، آپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے گئے، بتاؤ کہاں چلا گیا عبداللہ؟ اسے ساتھ لے کر نہیں آئے۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، باپ ہے، جوان بیٹا رخصت ہوا، کیسے آنسوؤں کو چھپائے گا، کیسے حوصلے کو تھما کر رکھے گا؟ بالآخر یہ آنسو برس کر رہے گا، یہ دل برس کر رہے گا۔ حضرت عبد المطلب رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی میں نے بھی صبر کر لیا، تو بھی صبر کر کے رکھنا، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میں نے رو کر نہیں دکھایا، میں نے واویلا کر کے نہیں دکھایا، میری بیٹی تو بھی گھبرانا کوئی نہ، پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، صلہ اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔
ابھی وہ معصوم ماں کے پیٹ میں دنیا میں نہیں آیا، باپ کا سایہ شفقت دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آمنہ رونا نہیں، پریشان نہ ہونا، صلہ اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس عورت کو رونا کیوں نہ آئے جسے یہ پتا ہو میرے پیٹ کے اندر میری اولاد پل رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا باپ چلا گیا، اور وہ ٹوٹ جایا کرتی ہے بیچاری، ارمان ختم ہو جایا کرتے ہیں، تمنائیں رخصت ہو جایا کرتی ہیں۔ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، صبر کرنا، صبر کر لیا، وقت گزرتا رہا۔ اللہ کی شان، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ آمنہ کا لال دنیا میں آنے والا ہے، جس کے آنے سے پہلے ابا دنیا سے جا چکا ہے۔ انتظار کر رہی ہے ساری دنیا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ کے اندر آرام فرما، آپ کی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ پتہ چل رہا ہے دنیا کے اندر کوئی انوکھا مہمان آنے والا ہے، کوئی خاص مہمان آنے والا ہے، ایسا مہمان آنے والا ہے جس کے لیے دنیا کا ذرہ ذرہ بنا، جس کے لیے جنت کے نظام کو سجایا گیا، جس کی وجہ سے سارے نبیوں کے سروں کے اوپر تاج نبوت کو سجایا گیا۔ آج وہ نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا جب یہ بیٹا میرے پیٹ کے اندر آیا، عجیب عالم تھا، میرے گھر کے اندر سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، میرے آنگن کے اندر سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی، ہم طرح طرح کی خوشبو لگائے، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد وہ خوشبو ختم ہو جائے گی، اس کا اثر ختم ہو جائے گا، نہ معلوم کس گندی چیز کے ساتھ بنائی گئی، کس اچھی چیز کے ساتھ بنائی گئی، کچھ نہیں پتا۔ وہ خوشبو بنانے والا مسلمان ہے، وہ خوشبو بنانے والا کافر ہے، وہ خوشبو بنانے والا کون ہے؟ لیکن یہ خوشبو جو آ رہی ہے اتنی پاکیزہ خوشبو ہے، جنت کی خوشبوؤں کو قربان کر دیا جائے، جنت کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا حضرت آمنہ کا سارا گھر مہکنے لگ گیا، آپ کے گھر کے اندر سے خوشبو آنے لگ گئی، اور لوگوں نے سوال کر دیا عبد المطلب تو خانہ کعبہ کا متولی ہے، چابیاں تیرے پاس ہے، اللہ نے تجھے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا شرف عطا فرمایا، لیکن تمہیں معلوم ہے تیری بہو گھر کے اندر خوشبو لگاتی ہے، جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، ایسی عورت کے لیے خوشبو لگانا مناسب کوئی نہیں، خوشبو لگانا اچھا کام کوئی نہیں۔ عبد المطلب جا کر سمجھا دو بیٹی خوشبو نہ لگایا کر، اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتی ہے جس نے زمانے کو مہکا کے رکھ دیا، جس نے گلیوں کو مہکا کے رکھ دیا، جس نے پورے عرب کو معطر کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، اپنی گھر والی کے پاس آ گئے، آ کر فرمایا آج لوگوں نے مجھے تانا دیا، آج لوگوں نے مجھے مینا مارا، عبد المطلب تیری بہو خوشبو لگاتی ہے، اسے جا کر سمجھاؤ۔ آپ نے اپنی گھر والی کو بتایا تم جا کر آمنہ سے بات کرو، عورت ذات ہے، تیری بات کی مان رکھا جائے گا، تیری بات کو بڑی 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 عزت ملے گی، عورت ذات ہے، عورت کے لہجے میں بات کرے گی۔ حضرت عبد المطلب کی گھر والی نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، کتنی دفعہ پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی آمنہ کے سامنے آتی ہو اس کے چہرے کے اوپر اتنا رعب ہے، اسے دیکھ کر اپنی بات بھول جاتی ہو، مجھے کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ نے اسے اتنی شان عطا فرمائی ہے، فرمایا تم مرد ذات ہے، جا کر حوصلہ کر کے پوچھ لے، تیری بیٹی ہے، جا کر پتہ کر لے۔ حضرت عبد المطلب
مطلب نے حوصلہ کیا، ہمت باندھی، طاقت باندھی، آگے بیٹی کے دروازے کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ فرمایا آمنہ آج میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آج میں ناشتہ کرنے کے لیے نہیں آیا، آج میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، آج بیٹی التجا کرنے کے لیے آیا، آج عرض کرنے کے لیے آیا۔ فرمایا ابا جان بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا آمنہ اتنی اعلیٰ خوشبو تو لگاتی ہے جس کی وجہ سے عرب سارا مہک گیا، ہمارا گھر سارا مہک گیا، دائیں بائیں سے خوشبویں آ رہی ہے۔ فرمایا آمنہ ایسی خوشبو لگاتی ہو، لوگ روک روک کر سوال کر رہے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کس نے یہ خوشبو بنائی ہے، کہاں سے یہ خوشبو کون لے کر آیا؟ آمنہ میرے پاس ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں، آج تجھے بتانا پڑے گا یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئی ہے۔ حضرت آمنہ سے جب یہ سوال کیا گیا آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، اپنے شوہر کی یاد ستانے لگ گئی، اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، اے کاش عبداللہ دنیا میں ہوتا، آج مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ کرتا، آج عبداللہ بتاتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آنکھوں کے اندر آنسو آگے، بولی کچھ نہ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بیٹی اگر دل دکھ گیا ہو اللہ کی رضا کے واسطے مجھے معاف کر دینا۔ کبھی سسر ایسے ہوا کرتے تھے، آج کل کے سسر بہوؤں کو گالیاں دیتے، ہاتھ اٹھاتے، برا بلا کہتے۔ یاد رکھیے شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، بیوی ہے وہ آپ کے بیٹے کی، آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا، اونچی آواز میں بات کرنے کا آپ کو حق نہیں۔ سسر ہے، دوسرا باپ ہے، شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ ایسے ایسے واقعات سننے ملے، ساس بہو کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے، سسر ہاتھ اٹھا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قیامت ان گھروں کے اندر آ چکی ہے۔ آمنہ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، صرف مجھے یہ بتا دے خوشبو کہاں سے لے کر آئی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی لیکن یہ آنے والے اس مہمان کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ اس مہمان کی برکت ہے۔ میں اور بھی کچھ بتاؤں نا تو شاید آپ میری باتوں کے اوپر یقین نہ کریں، میں نے ایسے ایسے کمالات اس بچے کے دیکھے ہیں۔ آمنہ بتا کیا دیکھا ہے؟ تذکرہ کرنا کہ کیسا بیٹا اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ حضرت آمنہ اپنا احوال بتاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے۔ کس انداز میں؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ کے اندر آیا ابا جان رات کے وقت سوتی ہو، کسی نہ کسی نبی کی خواب کے اندر ہر روز زیارت ہوتی ہے اور نبی آ کر بتاتا ہے آمنہ مبارک ہو، آخری نبی کی ماں تو بننے والی ہے، آخری نبی تیرے ذریعے سے دنیا میں آنے والا ہے۔ فرمایا ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، رات کے وقت میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، جب مجھے پسینہ آنے لگتا ہے جنت سے حوریں اترتی ہے، وہ میرے اوپر پنکھا جھلنا شروع کر دیتی ہے، ساری رات میرے سرحانے کے اندر کھڑی رہتی ہے۔ فرمایا ابا جان آپ کو کیا بتاؤ، میں نے جس جگہ پر قدم لگایا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے جس جگہ پر لعاب مبارک ڈال دیا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے جس بستر کے اوپر قدم لگایا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ابا جان آپ کو کیا بتاؤ، میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، آسمان کے اوپر یہ آسمان کا سورج چمک رہا ہے، دوپہر کے وقت میں دھوپ برس رہی ہے۔ فرمایا ابا جان جب قدم باہر نکالا پسینے کے اندر بھیگ جایا کرتی تھی، پانی لانا مشکل ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب سے یہ مہمان میرے پیٹ کے اندر آیا ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، جب میں اب باہر قدم لگاتی ہوں یہ آسمان کا بادل میرے سر کے اوپر سایہ کر کے چلتا
چلتا ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فرمایا ابا جان جب پہلے پانی لینے کے لیے جایا کرتی، نوکیلے پتھروں کے اوپر میرا قدم لگا، میرے پاؤں کے اندر سے لہو نکلا کرتا تھا، میرے پاؤں زخمی ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ابا جان آپ کو کیا بتاؤ، اب وہ نرم پتھر نہیں رہتا، جیسے ہی میرا قدم لگتا ہے وہ بھی نرم قالین بن جاتا ہے۔ ابا جان آپ کو کیا بتاؤ، پانی لینے کے لیے جایا کرتی، پانی کھینچ کھینچ کر تھک جایا کرتی، بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے یہ مہمان میرے پیٹ کے اندر آیا ابا جان اب کنویں کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ کنویں کا پانی بھی جھک جھک کر میرے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے۔ اس حال کے اندر آپ دنیا میں آئے، ربیع الاول کا مہینہ، کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن آئے گھر کے اندر عالم کیا تھا کہ گھر کے اندر چراغ جلانے کا پیسہ تک نہیں تھا، گھر میں چراغ جلانے کا پیسہ تک نہیں تھا۔ ہم پریشان تھے کہ ہمارے گھر کے اندر بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی درہم دنانیر نہیں، کوئی گھر کے اندر چراغ کے اندر تیل نہیں، پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آمنہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، یہ جو آ رہا ہے اس کی برکت سے تیرا گھر ایسا چمکے گا کہ قیامت کی صبح تک روشن رہے گا، پریشان نہ ہو۔ صبح شادی کا وقت ہے، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، نہ رات میں آئے نہ دن میں آئے، دن کو بھی آپ کی بعثت کا حصہ ملا اور رات کو بھی آپ کی بعثت مبارک کا حصہ ملا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ آئے دنیا میں بڑی شان کے ساتھ آئے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبح شادی کا وقت قریب آ گیا۔ 2 روایتیں، ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، دوسری روایت کے اندر بتایا گیا ام ایمن آپ کے پاس موجود ہے جو دائیا کا کام کرتی ہے۔ فرمایا صبح شادی کا وقت آ گیا، یہ رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، یہ رات کی تاریکی دور جا رہی ہے، یہ رات کے اندھیرے دور جا رہے ہیں، صبح شادی کا آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، چمک آ رہی ہے، اللہ کے نبی دنیا میں آ رہے ہیں۔ فرمایا جب آپ کی ولادت ہو گئی ام ایمن نے جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا اس کے چہرے کی برکت کی وجہ سے سارا گھر روشن ہو گیا، سارا گھر چمکنے لگ گیا، سارے گھر کے اندر روشنی پھیل گئی، کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ لیا گیا، ان کی سالوں کی آگ جو کبھی نہ بجھی، آپ کی آمد پر وہ آگ بھی تھم گئی۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، حضرت ام ایمن نے آپ کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگی اللہ کی قسم اتنا پیارا میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اتنے جمال کا مالک، اتنے حسن و ملال کا مالک میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا لا مجھے لا کر دے، مجھے اللہ نے کیسا بیٹا تھا، فرمایا کتنی شان کا مالک ملا، کتنی عظمتوں کا مالک ملا۔ حضرت آمنہ کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا، وہ صدیوں کے ارمان پورے ہو گئے، وہ ارمان دل کے اندر بیدار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگ گئی، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا آمنہ خوشی کا دن ہے، آج تو تجھے خوش ہونا چاہیے، اللہ نے اتنا پیارا بیٹا عطا فرمایا، اتنے جمال کا مالک ملا، اتنے حسن کا مالک ملا، تجھے رونا کیوں آ گیا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا اے کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کا ابا دنیا میں ہوتا، آج اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا، وہ بھی دنیا والوں کو جا کر بتاتا یہ دیکھو اللہ نے کیسا بیٹا دیا، کتنا پیاری اولاد اللہ نے مجھے عطا فرمائی، لیکن آج اس کے باپ کی یادیں مجھے ستا رہی ہیں،
جب یہ بڑا ہوگا اس کی انگلی پکڑ کر کون چلائے گا؟ دوستوں کے پاس کون لے کر جائے گا؟ رشتہ داروں کے پاس کون لے کر جائے گا؟ سیر و تفریح کے لیے کون لے کر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرما رہا ہے آمنا عطا کرنے والا میں، دینے والا میں۔ اگر تیرے بیٹے کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی، دنیا والے پلاسٹک کے کھلونے لے آئے، دنیا والے لیلن کے کھلونے لے آئے، دنیا والے لوہے کی چیزیں لے آئے اپنے بچوں کے دل بہلانے کے لیے، آمنا جب تیرے بیٹے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی فرمایا آسمانوں کا چاند توڑ کر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ فرمایا آمینہ اگر تیرے بیٹے کو سیر کی ضرورت پڑے گی، کوئی ملک پاکستان میں چلا گیا، کوئی افریقہ میں چلا گیا، کوئی بنگلہ دیش میں چلا گیا، کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کہیں چلا گیا، آمنا جب تیرے بیٹے کو سیر کی ضرورت پڑے گی فرمایا آسمانوں پر بلاؤں گا، جنت کی سیر کرواؤں گا، اپنے پاس بٹھاؤں گا، اپنا دیدار کرواؤں گا۔ فرمایا آمینہ تیرے بیٹے کو وہ کمال ملا جو دنیا کے اندر میں نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اتنی شان کے ساتھ آپ دنیا میں آئے۔ حضرت عبد المطلب کو کسی نے کہا عبد المطلب مبارک ہو بیٹا آ گیا گھر میں۔ وہاں سے چلے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے نا۔ اس زمانے کے بابے عبادت کرتے تھے، آج کے بابے سٹیا جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا ہم صحیح کہہ رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ عمر زیادہ ہو یہ سٹیا جاتے ہیں، وجہ دین سے دوری، وجہ قرآن سے دوری، وجہ تعلیم نبوی سے دوری۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو شیخ الحدیث ہے، 90 سال کی عمر ہو گئی، دانت نہیں منہ کے اندر لیکن حدیث پڑھاتے، عقل نہیں خراب ہوئی، دماغ نہیں خراب ہوا، ان کے ذہنوں کے اندر نبی کی تعلیم موجود ہے، نبی کا عشق موجود ہے۔ عبد المطلب کو بتایا عبد المطلب گھر جا، مبارک ہو پوتا آ گیا ہے۔ نکلے وہاں سے بیٹی کے دروازے پر آئے، آمنہ اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ ابا جاؤ۔ اندر آئے، میں نے سنا اللہ نے بیٹا دیا، کیسا بیٹا ہے؟ کہا جب دیکھو گے نا بس دیکھتے رہ جاؤ گے، دیکھو گے دیکھتے رہ جاؤ گے، ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ کیسا بیٹا ملا؟ ساری دنیا جس کی تعریف کرے گی ایسا بیٹا ملا ہے، ساری دنیا جس کی تعریف کرے گی ایسا بیٹا ملا ہے۔ دکھا تو صحیح بیٹا، سفید رنگ کی چادر ڈالی ہوئی تھی سفید چہرے کے اوپر، چادر بھی سفید، چہرہ بھی سفید، لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کو پاس حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بیٹی اس جیسا تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا عبد المطلب تو کہاں سے دیکھے گا، مجھے پوچھنا، میں نے جگہ جگہ کا چکر لگایا، بچوں کی ولادت کے وقت ان کے گھر میں موجود ہوں، لیکن آج جیسا اس جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے فرمایا اتنا پیارا لاڈلا، اتنا پیارا حسن و جمال کا مالک میری نظروں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو کیوں خاموش ہے، تو زمین کے اوپر جا، میرے نبی کا تذکرہ کر دے، میرے نبی کا حسن دنیا کو بتا دے، میرے نبی کا جمال دنیا کو بتا دے۔ حضرت جبریل امین آ گئے، فرمایا عبد المطلب تو کہاں سے دیکھے گا، تو نے دنیا کا چکر لگایا تجھے کہیں نہ ملا، آمینہ تو کہاں سے دیکھے گی، ام ایمن تجھے کہاں سے دیکھنے کو ملے گا۔ فرمایا مجھے پوچھو
پوچھو نا، سارے نبیوں کے پاس وہی لانے والا میں، کتابیں لانے والا میں، حسن کا مالک یوسف علیہ السلام ہے، مصر کے بازاروں کے اندر اسے بھی دیکھا، فرمایا آج تک اس جیسا میں نے بھی کوئی نہ دیکھا۔ جب انہوں نے کہہ دیا اللہ نے آسمانوں سے بتلا دیا، آمنہ کہاں سے دیکھے گی، جبریل کہاں سے دیکھے گا، عبد المطلب کہاں سے دیکھے گا، ام ایمن کہاں سے دیکھے گی، فرمایا مجھے پوچھو، ساری دنیا کو بنانے والا میں، ساری دنیا کا نظام چلانے والا میں، آج تک میں خدا نے اس جیسا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں، یہ ایک ہی تھا جو تمہیں دے دیا ہے، بس اس کی قدر کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔